بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، حکمران صاحبان اور ناظرین صاحبان، السلام علیکم۔ محمد جوہر جلدیتی، اسلامک ریسرچر، پہلے بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوا ہوں اور بہت سارے میرا ویڈیوز گوگل اور یوٹیوب میں چلتے ہیں، اور ٹاپک بھی میرا دنیا کے سب سے بڑے ٹاپک ہے خلافت اسلامیہ اینڈ اہل بیت علیہ السلام اینڈ امام مہدی علیہ السلام۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک ہے اور اسی پر میں 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میرا اس وقت 10-11 ویڈیوز گوگل میں یوٹیوب میں اویلیبل ہے۔ ان میں 3 ویڈیوز تو جنت کی مالکہ فاطمۃ الزہرا کے متعلق ہے، جن کے نام ہے گولڈن فیس آف فاطمۃ الزہرا، دا کوئین آف یونیورس حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، اور جنت کی مالکہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام۔ یہ 3 ویڈیوز خواتین کے لیے ہے، اور سب کو پتہ ہے، انہیں میرے ویڈیوز میں بتایا ہوئی تھی فاطمۃ الزہرا تمام دنیا کی خواتین کی مالکہ ہے، دنیا کا بھی جنت کا بھی، نان مسلم سب کا۔ تو وہ یہ نہیں صرف اہل بیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اہل بیت پورے جہاں کے لیے ہے۔ مولا علی کائنات کا مولا، تو اہل بیت جو ہے جناب پوری کائنات کے لیے ہے، اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام یہ خواتین کی سردار اور مالکہ جنت کی بھی دنیا کا بھی پوری خواتین کے لیے۔ تو اس کے 3 ویڈیو باقی جو ہے خلافت اسلامیہ، اہل بیت علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، یہ ویڈیو سے تمام حکمران صاحبان اور علماء کرام بڑے بڑے all superior personalities must visit this my videos from Google and YouTube، کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیوز ہے، اور یہ میرا ٹاپک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک 1500 سال پہلے سے رسول اللہ کے وفات سے یا پہلے سے بھی رسول اللہ کے دور سے بھی یہ چل رہا ہے، اور یہ 1500 سال تو ہو گیا، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر یہ آج کل جو ہو رہا ہے، امام مہدی علیہ السلام تو خیر اہل بیت علیہ السلام دونوں سیم ہستی ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آنا ہے، تو لیکن جاوید گامدی صاحب کہتے ہیں قرآن میں امام مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو امام مہدی نہیں آئے گا۔ جاوید گامدی صاحب بولتے ہیں صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، حدیث میں امام مہدی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں ذکر ہے، تو امام مہدی علیہ السلام حدیث کے مطابق تشریف لایا۔ جب فاطمی خلافت قائم ہو گئی تو اس کا پہلا خلیفہ محمد بن عبداللہ المہدی نے اعلان کیا میں امام مہدی ظہور ہوا، اور اس نے 25 سال حکومت کی، اس کے بعد وفات ہو گیا، اور اس کا سلسلہ نسب جو ہے فاطمی خلافت کو 300 سال تک فاطمی خلافت چلائے، تو اس کا مطلب امام مہدی علیہ السلام وہ آیا، وہ چلا گیا۔ تو اس وقت لوگوں نے اس طرف جو ہے عباسی خلافت تھی، اس نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیا، اور لوگوں نے بھی شاید تو اس نے
25 سال کے بعد وفات، بس وہ تو چلا گیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ تو ہماری بیس میں خلافت اسلامیہ ہے اور ساتھ اہل بیت علیہ السلام، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی میرے ٹاپک میں شامل ہے، اور یہ میرے 8-10 ویڈیو سارے علماء کو لازمی دیکھ لو، آپ لوگوں کو ان کا پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ابھی تک علماء کرام نے بتا نہیں رہے کہ کب آنا ہے، کب وہ آ رہے کب آگے بھائی آگے چلا گیا۔ 297 ہجری میں جب فاطمی خلافت ہو گئی بنی، تو اس وقت آپ تاریخ اسلام میں دیکھ لو، فاطمی خلافت چاپٹر جو ہے فاطمی خلافت میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام آ گیا، فاطمی خلافت قائم کیا اور 25 سال حکومت کی، اس کے بعد وفات ہو گیا، بس چلا گیا۔ لیکن اب بھی جو ہے فاطمی خلافت تو چلی گئے، لیکن اب بھی جو ہے امام مہدی اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ لیکن تو خلافتیں جو ہے اسلامی خلافتیں بہت آئے، خلفائے راشدین، خلافت راشدہ، اس کے بعد اموی خلافت، عباسی خلافت، فاطمی خلافت، عثمانی خلافت، یہ سب خلافتیں آئے چلے گئے، اور خاص کر عباسی خلافت کو جو آخری دور میں جو ہے حلق خان نے بغداد کا اسلامی سلطنت کا تباہی کا باعث بنا، تباہ و برباد کیا، تمام مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ بہت دردناک کہانی ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وجہ یہ کہ خلافت کا بنیاد غلط پڑا تھا، اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خلافت جو ہے اہل بیت کو دینا تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو نہیں دی کہ اس کو سائڈ کیا۔ باثر اس وقت کے باثر ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ تھے، یہ سارے حضرت ابو بکر رضی، عمر فاروق، عثمان رضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن، یہ سب ٹاپ 10 جو عشرہ مبشرہ، یہ بہت بڑے ٹاپ کے صحابی تھے، لیکن انہوں نے یہ بڑی غلطی کی کہ انہوں نے اہل بیت کو خلافت نہیں دی، حضرت علی علیہ السلام کو سائڈ کیا اور خلافت جو حضرت ابو بکر کو دے دی گئی، اور یہ سلسلہ آگے آ کر جو ہے غلط ثابت ہوا۔ پھر تیسرا خلفے کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ خلافت راشدہ جو ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان دو تقسیم ہو گیا۔ پھر آگے حضرت علی کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد پوری خلافت جو ہے اسلامی معاویہ کو ملی، اور پھر عموی خلافت جو ہے یہ ایک موروثی خلافت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پھر آگے آ کر عموی خلافت کے بعد عباسی خلافت، فاطمی خلافت، تو عباسی خلافت کا خاتمہ جو ہے حلق خان نے کیا۔ تو یہ سلسلہ جناب وہ خلافتیں چلے آئے، صرف عثمانی خلافت کے سلطان، یہ 7واں سلطان ہے میرے خیال میں، یہ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو وہ ایک بڑا کارنامہ ہو گیا تمام اسلامی خلافتوں میں۔ تو جناب میرے جو ہے ٹاپک ہے اس وقت جو ہے میرا یہ 2.5 سالوں سے میرے جو ہے گوگل میں چل رہے ہیں، میرا ٹاپک یہ ہے خلافت اسلامیہ جو اس وقت ہم
بنا سکتے ہیں. بہت بیوٹیفل سورس ہے ہمارے پاس. 60 کنٹری اسلامک بڑی 70% مدنیات سب کچھ ان ممالک میں ہمارے 60 ممالک میں موجود ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام ہمارے خلافت المسلمین اہل بیت علیہ السلام ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے بھائی. اہل بیت کوئی معمولی آدمی بادشاہ پرسنالٹی نہیں ہے. یہ اہل بیت اللہ کا نمائندہ ہے، رسول کا وارث ہے. اور رسول اللہ کا فرمان، اس کو بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے کتاب اللہ آپ کو چھوڑ کر نہیں. کتاب اللہ کو سمجھنے والے صرف ایک اہل بیت کی علیہ السلام ہے. رسول اللہ نے یہ فرمایا ہم دو چیزیں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، یہ دو چیزیں آپ کو سونپتا ہوں. اور وہیں جو ہے سورس آف اسلام ہے. تو جناب اب خلافت اگر ہم قائم کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے. اہل بیت علیہ السلام کو دعوت دینا پڑے گا، اور اہل بیت علیہ السلام آئے گا جس کانفرنس میں بھی دعوت ہوگا وہاں انشاءاللہ تشریف لائے گا. اور اہل بیت علیہ السلام اپنے دیے ہوئے اللہ کے معجزات کرامات دکھائے گا لوگوں کو. اور کانفرنس میں ہزاروں لوگ علماء ہوں گے، حکمران ہوں گے اسلامک تمام کنٹریز کے. انشاءاللہ وہ ان سب کو سیٹسفائی کر لیں گے تو خلافت اس کو سونپ دیں گے. جناب تو یہ میرا ٹاپک ہے، اور میں ہر ویڈیو میں علماء کرام اور حکمران صاحبان سے یہ اپیل کرتا رہا ہوں بھائی اس معاملے پر توجہ دو، تو کیونکہ یہ بہت لازمی ہے. اور یہ تمام علماء میرا فوکس ہے، جو 5 علماء ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، علامہ جاوید گامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. یہ باقی حکمران میں عمران خان صاحب PM پاکستان، اور ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب، یہ دونوں خوبصورت جوڑی ہے. یہ اس کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. لیکن طیب اردگان صاحب ویسے بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان کا ایک معاہدہ جو 100 سال کا تھا یورپین کنٹریز کے ساتھ، تو اب بھی اس کا وہ 2023 میں وہ ختم ہونا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کیا سوچ رہا ہے. لیکن اردگان صاحب اور عمران خان صاحب کو میں یہ اپیل کروں گا، اردگان صاحب، طیب اردگان صاحب، آپ پھر وہ عثمانیہ خلافت کے متعلق مت سوچو. آپ پھر ترکی اور پاکستان کے متعلق یہ دونوں حکمران سے میں اپیل کرتا ہوں، صرف آپ ترکی ہو بھائی، آپ اسلامی خلافت کی بات کر لو، جو 60 ملک سب کو ملا کر. آج کل دنیا کے حالات بہت بدل رہا ہے، اور بہت طاقتور امریکہ ہے، چائنا بھی بن رہا ہے، رشیا بھی ہے. تو ان کا مقابلہ صرف خلافت اسلامی نہیں کر سکتے. اکیلا ترکی نہ پاکستان نہ کوئی نہیں کر سکتے بھائی، آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ کو خلافت اسلامیہ کی بات کر لو. خلافت اسلامیہ بنانا پڑے گا 60 ممالک کو ملا کے. اور اس کا خلافت المسلمین عمران خان نہیں، یا طیب اردگان نہیں، اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے، وہی ہوگا. اور یہ اللہ کا نمائندہ ہے اہل بیت علیہ السلام، تو دنیا میں موجود ہے، اور وہ تا قیامت موجود رہے گا. تو جناب اس کے لیے آپ لوگ کام کر لو. اہل بیت علیہ السلام کو دعوت دو، وہ آئے گا، اپنے معجزے دکھائے گا آپ کو، دنیا کو. اور یہ تو پہلے ٹرم ہے جناب. اگر خلافت اسلامیہ بن جائے گی تو لیکن دوسرے ممالک کو ڈر خوف ضرور ہوگا، کیونکہ یار یہ خلافت اسلامیہ بنے گا، یہ سپر پاور، بالکل سپر پاور ہوگا. اسلامی خلافت اسلامیہ سپر پاور ہوگا، اور اس کا سربراہ اہل بیت علیہ السلام ہوگا. تو یہ انشاءاللہ میں اگلے انگلش کے 4 ویڈیو لاؤں گا، کیونکہ ہمیں ان کو بھی بتانا پڑے گا. جناب خلافت اسلامیہ بنے گا، اس کا سربراہ اہل بیت علیہ السلام بنے گا. تو اہل بیت علیہ السلام تو پوری دنیا کے لیے ہے،
for non-Muslim or human being. وہ کوئی نان مسلم کا خلاف کام تھوڑا کرنا ہے. وہ جب بیٹھے گا تخت پر، اسلامی خلافت کے تخت پر اہل بیت علیہ السلام بیٹھ گا، وہ پوری دنیا کو سسٹم سے چلائے گا، پیار سے چلائے گا. تو پوری دنیا جو ہے خوبصورت سسٹم پر چلے گا. ابھی طرح عمارتدار جو امریکہ کر رہے ہیں یا مودی کر رہے ہیں، یہ سلسلے نہیں چلیں گے جناب. تو وہ تو ایک اچھا نظام ہوگا، اور تمام غیر نان مسلم حکمرانوں سے بات کر گئے اہل بیت علیہ السلام. وہ اپنے روحانی نورانی پاورز ان کو بھی دکھائے گا، وہ سمجھ جائیں گے جناب. اور ان کو بھی اچھی معلومات ہے، وہ پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھے ہیں، سب ترجمے تجزیہ سب ان کو سب کچھ سمجھتا ہے. اہل بیت کے متعلق بھی وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو ایگری کر لیں گے. انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام ان سب کو دعوت دے گا، بھائی آپ لوگ اسلام ایکسپٹ کر لو، کیونکہ اسلام ایک ایسا راستہ ہے، گڈ فیتھ، گڈ وے ٹو گو ٹو جنت. تو اس کے بغیر آپ جنت نہیں سکتے. اور انسان کی آخری اسٹیٹ دا اٹرنل لائف، دائمی سکون کی جنت ہی ہے. تو جنت جانے کے لیے آپ کو جناب نان مسلم کو اسلام قبول کرنا ہے. اسلام قبول کرو گے تو آپ کو ماننا پڑے گا اللہ، رسول اللہ، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. یہ چار ہستیاں اسلام کے جو ہے ماننا ہے. پھر آپ جنت کے جانے کے لیے آپ کو راستہ کلیئر ہے. اس کے بعد آپ جتنی عبادات، نماز، روزہ جو بھی آپ کرو گے، جتنے عبادات آپ زیادہ کرو گے، آپ ولی بن جاؤ گے جناب، سین بن جاؤ گے. تو یہ کمالات، یہ رحمت اسلامی اسلام میں موجود ہے. تو اہل بیت علیہ السلام یہ سب کچھ نان مسلم کنٹریز کو بھی ان کے رہنماؤں کو بھی سمجھائیں گے، اور وہ بھی مان جائیں گے جناب. تو یہ میرا یہ بڑی ٹاپک ہے. اور آج کا اس کا میں نے ٹاپک کا جو ہے آج اس کا میں اس کا نام جو ہے ٹائٹل ہے اس کا آج میں یہ دینا، جنت کا پروجیکٹ خلافت اسلامیہ اینڈ اہل بیت علیہ السلام. یہ خلافت اسلامیہ، جنت کا پروجیکٹ خلافت اسلامیہ اینڈ اہل بیت علیہ السلام. آپ اس ٹائٹل کے نام سے آپ حیران ہوں گے، بھائی یہ جنت کا پروجیکٹ، بھائی یہ بہت بڑے دنیا کی یہی ٹاپک ہے، یہ ماڈل ہے. یہ جو رسول اللہ کا دیا ہوا ماڈل ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بڑھتا ہوں. یہ خلافت اسلامیہ اور اس کا سربراہ اہل بیت جو اللہ کے نمائندہ ہے. اور یہ جب دنیا میں ہوگا تو دنیا بھی جنت ہی بن جائے گی. جنت تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی آل سپیریئر پرسنالٹیز، آئی ریکویسٹ اس کے لیے کام کر لو. جو بھی اس کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے جتنا زیادہ، تو وہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت حاصل کریں گے. اس لیے میں نے اس کا نام ایسا دے رہا ہوں، جنت کا پروجیکٹ ہے جناب. یہ اس کے لیے جو بھی چاہے حکمران، علماء، سب کو کام کرنا پڑے گا. اور رسول اللہ کے فرمانے، وقت کا امام مطلب اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام ہر دور میں موجود ہوتا. اپنے زمانے میں حضرت علی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت باقر علیہ السلام، حضرت جعفر الصادق علیہ السلام. یہ سلسلہ جناب ہر وقت میں امام ان کا جامع بدل کے دنیا میں چلتا ہے. لوگ سمجھے نہ سمجھے دنیا میں موجود ہے،
لیکن اہل تشیع حضرات نے جو ہے بیچ میں آ کر انہوں نے کہا کہ ان کا 12واں امام غائب ہوا ہے، وہ امام مہدی آئے گا، تو وہ بھی امام مہدی علیہ السلام آ گیا، 297 ہجری میں آ گیا، فاطمی خلافت قائم کیا۔ اس کے بعد اہل تشیع حضرات علماء کا بھی یہ چیز یہ وجہ ختم ہونا چاہے کہ وہ امام مہدی تو آ کے چلا گیا، اب پھر کون سی امام مہدی آنا ہے؟ امام مہدی کوئی آنا نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے، جب بھی دعوت دی جائے گی اس کو انشاءاللہ وہ تشریف لائے گا اور وہ انشاءاللہ خلافت اسلامیہ سنبھالے گا۔ تو یہ جناب ابھی جو ٹاپک ہے خلافت اسلامیہ اور اہل بیت علیہ السلام، تو دنیا میں ضرورت ہے خلافت اسلامیہ بنانا، اور اس کو چلانے کے لیے بھی خوبصورت اس کی خلیفۃ المسلمین، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، رسول کا وارث ہے، واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اس کے جو ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ جو سربراہ ہوگا خلافت اسلامیہ کا۔ تو انشاءاللہ یہ اسی ٹاپک میرا جاری ہے، اور میں نے یہ تمام حکمران اور علماء سے اپیل کرتا ہوں جناب اس پر کام کر لو، نہیں تو آپ طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب، جاوید گاندھی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، عمران خان صاحب، خیبر جواد صاحب، آپ صاحب 60 سال کی عمر میں بھی آپ لوگوں کی عمر میں ہوں، تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت حشر کے میدان میں پہنچ سکتے ہیں، وہاں سوال کتاب ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے توجہ اس طرف مرکوز کر لو، اس پر کام کر لو، کم از کم کام شروع ہے، سمت کا بلا اس کا درست کر لو، ایسی کمیٹیاں بناؤ اور انٹرنیشنل اپنے یہ 60 کنٹریز کو، ان کے حکمرانوں کو اعتماد میں لو اور اسی پر کام، اور سب مان جائے کہ کوئی اچھا ہوگا سب کے لیے، تو یہ اس پر سب ایگری ہوں گے۔ اس پر کام کرنے کے لیے ہمارے علماء اور حکمران کو اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر آپ لوگ ضرور دو گے، اور تمام حکمران اور علماء سے میرے پھر اپیل ہے، میرے تمام ویڈیوز ضرور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ لوں، اس میں یہ سارے جو ہے میں بڑے ٹاپک کو میں نے فوکس کیا ہوں، تو اس سے آپ لوگوں کو کام کرنے کا ضرورت پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کا فرمان ہے، وقت کا امام کا دیدار کیے بغیر جو بھی آدمی فوت ہوگا، اس کا مثال یہ ہے کہ وہ دور جاہلیت کا میں فوت ہوگا، تو اہل بیت کو دیدار کرنا، اس کو دیکھنا، یہ رسول کا فرمان ہے، اس سے دیکھے بغیر جو لوگ وفات ہو جائیں گے، سمجھو وہ دور جاہلیت میں فوت ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام دنیا میں موجود ہے، اس کو خلافت بھی سننا وہ بھی ٹھیک، اور پھر اس کا دیدار کرنا وہ لازمی ہے، رسول کا فرمان یہ اپنی حدیث کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ نیٹ میں بھی اویلیبل ہے۔ تو جناب یہ ان کے لیے تمام علماء اور حکمران سے پھر گزارش ہے، تو انشاءاللہ اس پر آپ لوگ ضرور توجہ دو گے، اور ہو سکتے میرا نیکسٹ جو ہے ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ انگلش میں آ جائے، کیونکہ نان مسلم لوگوں کے کچھ بریف ہونے کے لیے اس کو میں اپنی انگلش میں بتاؤں گا، تاکہ وہ کچھ جان لے کہ اس کا فائدے جو بھی ہمارے خلافت اسلامیہ کا، خاص کر اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نان مسلم کے لیے بھی ہے، اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام تمام خواتین نان مسلم سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور میرے اس ویڈیو کو بھی اور دوسرے ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھو گے، اور اس میں مجھے سپورٹ بھی کرو گے، اور اس میں ضرور سپورٹ کرنے، ہاں آل superior personalities must support this video خلافت اسلامیہ
اور اہل بیت علیہ السلام کی اس ٹاپک کو، اور جہاں جتنی بھی آپ کر سکتے ہو اس کا صلہ اللہ آپ لوگوں کو ضرور دے گا، بہت اجر ملے گا، کیونکہ اس کا نام بھی ہم نے ایسے رکھا ہے کہ جنت کا پروجیکٹ، خلافت اسلامیہ اینڈ اہل بیت علیہ السلام. تھینک یو.